السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ بعض اوقات صرف سونے کا انداز آپ کا وضو توڑ سکتا ہے؟ کیا نماز میں ہنسنے سے صرف نماز ٹوٹتی ہے یا وضو بھی؟ اور اگر کسی کو مسلسل قطرے آنے یا خون بہنے کی بیماری ہو تو کیا وہ نماز ادا کر سکتی ہے؟ اسلامی بہنوں، یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ زندگی میں بار بار پیش آتے ہیں، لیکن افسوس اکثر خواتین ان کے صحیح احکام سے ناواقف ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز متاثر ہو جاتی ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس تفصیلی ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے سونے سے وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں، ہنسنے کے شرعی احکام، وضو توڑنے والی مختلف چیزیں، غسل کے بعد وضو کا حکم اور معذور شرعی کے اہم مسائل۔ اسلامی بہنوں، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے خون، آنسو، قے، شک اور وضو کے کئی اہم مسائل سیکھے تھے۔ آج ہم مزید ایسے مسائل سیکھیں گے جو تقریباً ہر گھر اور ہر عورت کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آئیے اللہ عز و جل کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے مسائل سنتے ہیں۔ اسلامی بہنوں، نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، اور دوسری شرط یہ کہ ایسی حالت میں سوئی ہو جو غفلت میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب یہ دونوں شرطیں جمع ہو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ان میں سے صرف ایک شرط پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ انداز سنتے ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی اس طرح بیٹھی ہو کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوئے ہوں تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کرسی، بس یا ریل کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پنڈلیوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھی ہو، یا چار زانو یعنی پالتی مار کر سو جائے، یا دو زانو سیدھی بیٹھی ہو تو وضو باقی رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گھوڑے یا خچر پر زین کے ساتھ سوار ہو، یا تکیا سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھی ہوں کہ سرین جمے ہوئے ہوں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھڑے کھڑے اونگ آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ رکوع کی حالت میں اونگ آنے سے بھی وضو باقی رہتا ہے۔ اور اگر مردوں کی سنت کے مطابق سجدہ کی حالت ہو، یعنی پیٹ رانوں سے جدا ہو اور بازو پہلوؤں سے الگ ہوں، تو اس انداز میں سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسلامی بہنوں، اب وہ انداز سنتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی اکڑوں بیٹھ کر سو جائے، یعنی پاؤں کے تلووں پر بیٹھے اور گھٹنے کھڑے ہوں، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چت لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا یا دائیں بائیں کروٹ لے کر سونا وضو توڑ دیتا ہے۔ اگر ایک کوہنی پر ٹیک لگا کر سو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس طرح بیٹھی ہو کہ ایک کروٹ جھکنے کی وجہ سے سرین اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو وضو جاتا رہے گا۔ اسی طرح عورت کے سجدے کے انداز میں سونا، یعنی پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہو اور کلائیاں زمین پر بچھی ہوں، اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلامی بہنوں، یہ مسائل بہت اہم ہیں کیونکہ اکثر خواتین سفر میں، کرسی پر یا نماز کے انتظار میں اونگ جاتی ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وضو باقی ہے یا نہیں۔ اب ہنسنے کے احکام سنتے ہیں۔ اسلامی بہنوں، اگر رکوع و سجود والی نماز میں بالغہ نے اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والوں نے سن لیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی۔ اور اگر اتنی آواز تھی کہ صرف خود سنا تو نماز ٹوٹ جائے گی مگر وضو باقی رہے گا۔ البتہ اگر صرف مسکرائی اور آواز بالکل نہ نکلی تو نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ وضو۔ نماز جنازہ میں قہقہہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مگر وضو باقی رہتا ہے، اور نماز کے باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ دوبارہ وضو کر لینا مستحب ہے۔ اسلامی بہنوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی قہقہہ نہیں لگاتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق مسکرانے کی عادت اپنائیں۔ اب چند متفرق مگر نہایت اہم مسائل سنتے ہیں۔ پیشاب، پاخانہ، منی، کیڑا یا پتھری اگر مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیچھے کے مقام سے معمولی سی ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا خارج ہوئی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر دوران وضو ریح خارج ہو جائے یا وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پائی جائے تو نئے سرے سے وضو کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے۔
اسلامی بہنوں، بے وضو قرآن پاک یا کسی آیت کو چھونا حرام ہے، اور قرآن پاک کے اردو یا فارسی ترجمے کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ بغیر چھوئے زبانی تلاوت کرنے میں حرج نہیں۔ اب ایک اہم مسئلہ سنتے ہیں۔ غسل کے لیے کیا گیا وضو کافی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے غسل کر لیا اور اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے یا اپنا یا کسی دوسرے کا سطر دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسلامی بہنوں، اب نہایت اہم مسئلہ یعنی معذور شرعی کے احکام سنتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو مسلسل قطرے آنے، خون بہنے، ری خارج ہونے، آنکھ سے بیماری کی وجہ سے آنسو بہنے یا ناسور وغیرہ کی شکایت ہو اور پورا نماز کا وقت اس حال میں گزر جائے کہ وضو کے ساتھ فرض نماز ادا نہ کر سکے تو وہ شرعاً معذور کہلاتی ہے۔ ایسی عورت ایک وضو سے پورے وقت میں جتنی نمازیں چاہی ادا کر سکتی ہے۔ اسلامی بہنوں، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے۔ مثلاً اگر عصر کے وقت وضو کیا تھا تو مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی وضو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورا ایک نماز کا وقت ایسا گزر گیا کہ بیماری ظاہر ہی نہ ہوئی تو اب وہ معذور نہیں رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ معذور کا وضو اس بیماری سے نہیں ٹوٹتا جس کی وجہ سے وہ معذور بنی، لیکن کسی دوسری چیز سے ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً اگر کسی کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے تو زخم بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ معذور کے ایک نتھنے سے خون آ رہا تھا، وضو کے بعد دوسرے نتھنے سے آیا، وضو جاتا رہا۔ یا ایک زخم بہہ رہا تھا، اب دوسرا بہا، یہاں تک کہ چیچک کے ایک دانے سے پانی آ رہا تھا، اب دوسرے دانے سے آیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اسلامی بہنوں، اگر کوئی ایسا طریقہ موجود ہو جس سے عذر کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے خون بہتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے سے نہیں بہتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہوگا۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی نکسیر پھوٹ گئی یا اس کا زخم بہہ نکلا تو وہ آخری وقت کا انتظار کرے۔ اگر خون منقطع نہ ہو بلکہ مسلسل یا وقفے وقفے سے جاری رہے تو وقت نکلنے سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اسلامی بہنوں، یہ مسائل صرف معلومات نہیں بلکہ ہماری عبادت کی حفاظت ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی لا علمی پوری نماز کو متاثر کر دیتی ہے، اسی لیے دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسری اسلامی بہنوں تک بھی صحیح مسائل پہنچ سکیں، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم مزید اہم اسلامی مسائل سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔